دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ توحید: کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کعبہ کو دیکھنے میں اتنی لذت ہے، کعبہ کے رب کو دیکھنے میں کیا لذت ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصائب و مشکلات ٹل ہو جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، ہر طالب علم کے لیے لازم ہو کہ وہ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھے، ورنہ اسے داخلہ مت دیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اگر ہنر سیکھا تو ہنر بیچے گا، نہیں تو دین بیچیں گے۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دمانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ یا اللہ، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑو، آمین۔ انسان پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن وفات ہوتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ جھوٹ کا اندھیرا چاہے جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک ہی کرن اسے مٹا دیتی ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا کر چکا ہے، بس وہیں سے راستہ بدل لیں، کیونکہ ہدایت مل جانا بھی نصیب کی بات ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخ و پکار کس کی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی چیخیں زیادہ ہوں گی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی منصب دیا اور اس نے اس منصب کو لوگوں پر ظلم میں استعمال کیا۔ آج کا عمل: ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ کام کے دوران اگر لسانی ذکر میں مشغول ہونے میں مشکل پیش نہیں آتی تو زبان کو ذکر کے لیے استعمال کیجیے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھے ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے،
کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر تنگی آسانی میں بدلتی ہے، ہر دوری قریب کا روپ دھارتی ہے، ہر غم اور دکھ زائل ہوتا ہے۔ بس اللہ کا ساتھ حاصل ہو تو کوئی دکھ دکھ نہیں اور کوئی غم غم نہیں۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں سے شیئر کریے۔